السلام علیکم۔ انفو سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے ہیرا موبائل سے دیکھنا ٹائم کیا ہوا ہے۔ زاہد گھڑی پر دیکھتے ہوئے 7:15۔ ہیرا پریشانی کے آثار دکھاتے ہوئے اوہو اتنی دیر ہو گئی، کیا ہوا؟ میں انیلا کے لیے پریشان ہو رہی ہوں، کیا ہوا اسے؟ پانی پیے بغیر زاہد اضطراب سے پوچھتے ہوئے بولا، اتنا ٹائم ہو گیا ہے ابھی وہ واپس نہیں آئی؟ ہیرا اور ڈرامے کرتے ہوئے بولی، کیا؟ گلاس رکھتے ہوئے زاہد باہر نکل گیا۔ اماں اماں کیا ہوا بیٹا؟ انیلا ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ اس کی میٹنگ ہے، اس نے مجھے فون کر کے بتایا تھا۔ دیکھ لینا اماں، یہ بھی رضیہ کی طرح ایک دن ہمارا منہ کالا کروائے گی۔ پہلے ہی رشتہ داروں اور ہمسایوں کے سامنے جاتے ہوئے خوف آتا ہے۔ اتنے میں دروازہ بجتا ہے تو ہیرا دروازہ کھولتی ہے، روز کی طرح اپنا روب جماتے ہوئے، کہاں تھی محترمہ؟ آج تمہارے بھائی بہت غصے میں ہیں۔ انیلا آج اتنا خوش ہوتی ہے کہ کسی بھی بات کو محسوس کیے بغیر بھاگ کر بولی، اماں اماں میری ترقی ہو گئی ہے، میں ریجنل مینیجر بن گئی ہوں۔ ہماری کمپنی کے آج انٹرنیشنل انویسٹر آئے تھے۔ زاہد نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ، ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیتا ہے بہن کو۔ جھوٹ بولتی ہو، ہمیں بے وقوف سمجھا ہوا ہے۔ آنسو بہاتے ہوئے آج انیلا کی آواز میں ایک مضبوط لڑکی بول رہی تھی، بھائی آپ کو ہمیشہ بہنوں سے تکلیف کیوں رہی ہے؟ آپ ہی کے ساتھ بھی آپ کا یہی رویہ تھا، اور اب ہاں اور اب تم جو ویسے تماشے کرنے لگی ہو۔ بکواس بند کریں، ہر رشتے کے احترام کی ایک حد ہوتی ہے، اور آپ کی عزت کر لی اور ہو بھی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے انیلا کمرے میں چلی جاتی ہے، معاف کرنا خالہ، اب اس کی شادی کر دو، اس آزادی سے یہ بھی ہماری عزت کا جنازہ نہ نکال دے۔ ہیرا منہ بناتے ہوئے بولی، بوڑھی ماں پہلے ہی بیٹی کے صدمے سے دو چار تھی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، کیوں محلے والوں کو سناتے ہو؟ جاؤ تم لوگ اپنے کمرے میں۔ ہیرا اور زاہد کھانا کھاتے ہیں، پر نہ انیلا اور نہ ہی ماں کھانا کھاتی ہے۔ اماں آپ کو کھانا لا دوں؟ چارپائی کے ساتھ کھڑے ہو کر انیلا آہستہ سے بولی۔ بائیں طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے ماں بولی، تم لاؤ کھانا، ہم ساتھ کھائیں گے۔ جی ماں۔ دال، روٹی، سلاد، رائتا لاتے ہوئے، یہ لو ماما، آپ کو دال کے ساتھ رائتا پسند ہے نا؟ ماں دکھ بھری مسکراہٹ سے نوالا توڑتے ہوئے بولی، پہلے میں اپنی ننھی گڑیا کو تو کھلاؤں، دن میں کچھ کھایا تھا تم نے؟ آپ دیدہ آنکھوں سے مسرت ماں بولی۔ انیلا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، آپ جانتی ہیں مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں، اور مشکل سے یہ گھر چلا رہے ہیں، بھائی کی آمدن کا تو کوئی پتہ نہیں۔ جانتی ہوں میری بچی، تم نے بہت دھکے کھائے ہیں۔ گالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے میں 2 چارپائی، ایک الماری، ایک کرسی، میز پر یہ دونوں قالین پر دسترخواں بچھائے باتیں کر رہی تھی۔ ماں اب تک میری تنخواہ اتنی تھی کہ گھر کے بل، آپ کی دوائیوں اور میرے دفتر تک کے کرایوں میں پوری ہو جاتی تھی۔ آپ کے سامنے ہے نا، 2 سال سے میں نے نئے کپڑے بھی نہیں لیے، سارا سال برقعے میں کام پر جاتی ہوں۔ ماں نے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا، شاید ہمارے حالات ایسے برے نہ ہوتے۔ ماں حالات اب بھی اچھے ہو سکتے ہیں، بس آپ ہمت کریں۔ ماں بولی، میں کیسے ہمت کروں؟ انیلا کی طرف دیکھتے ہوئے رنجیدہ ہو گئی۔ انیلا بولی، آپ میری ماں اور باپ بن جائیں۔ ماں بولی، وہ کیسے؟ انیلا بولی، ماں مجھے پنڈی ایریا میں دفتر والے شفٹ کر رہے ہیں، وہاں گھر، گاڑی، اچھی سیلری اور باقی پرفارمنس الاؤنس بھی ملیں گے۔ اب میں بھی چاہتی ہوں ہم ادھر سے دور چلے جائیں۔ ماں بولی، میں یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی، تمہارے ابا اور رضیہ کی یادیں ہیں ادھر۔ انیلا بولی، ماں میں اسی لیے تو یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ انیلا تسلی دیتے ہوئے بولی، ہم مرے ہوئے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے میری بچی۔ اماں میں اس کے لیے کر سکتی ہوں، بس آپ اگر ساتھ دیں تو۔ وہ کیسے؟ اماں
आपी के बॉस ने ही बिल्डिंग से धक्का दिया था और बाद में एक स्टाफ को पैसे देकर सारा इल्ज़ाम इसके सर पर डाला और बाद में इसे छुड़वा दिया। आपी पर भी इल्ज़ामात लगाए। मैं इतना पैसा जमा करना चाहती हूँ कि सबको सज़ा दिलवा सकूँ। इस सब में मुझे आपका साथ चाहिए। पर अनीला, माँ परवर कुछ नहीं होता। वो तुम्हारा भाई। कौन सा भाई? गुस्से से अनीला बोली। वो भाई जिसने आपी के कत्ल की रकम तक वसूल की है। क्या? ये तुमसे किसने कहा? माँ चौंक सी गई। तब आपी जॉब करके घर चलाती थी और अब भाई की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगता। महीना खत्म होने के करीब ही भाई सामान की लिस्ट हाथ में लिए पकड़ा देते हैं। हालांकि घर हमारे बाप का है, फिर भी लगता है जैसे भाई भाभी के टुकड़ों पर पल रहे हैं। और ये सब मालूमात कहाँ से मिली? माँ के जहन में अभी तक बेटी के कातलों की बात चल रही थी। माँ, ऑफिस वाले मुझे कुछ माह से प्रमोशन का कह रहे थे। मेरे बार बार इनकार पर एक दिन बॉस ने मुझे बुलवा कर मेरे इनकार की वजह पूछी। मैंने अपने घर के हालात और आपी के वाक़ये के बारे में बताया तो बॉस ने भरपूर तामुन का कहा। कोर्ट में केस दायर किया आपी के हवाले से। हमें माफ़ कीजिएगा, आपको बताए बगैर ही ये काम हुआ। ना मेरा बच्चा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। माँ, सर ने कहा मैं बहुत काबिल हूँ, इतना कि ऐसे मेहनत करती रहूँ तो बहुत जल्द कंट्री मैनेजर बन सकती हूँ। माशरे में कई ज़हीन और मेहनती लड़कियाँ डर कर एक अच्छा मुकाम नहीं पा सकती। मुझसे जितना मुमकिन हुआ मैं आपी जैसी मजबूर और बेबस लड़कियों का सहारा बनना चाहती हूँ। अब मेरा यही फैसला है कि मेहनत करूं, आपी और इन जैसी हजारों केसेस की खोज करवाकर इन्हें सजा दिलवाऊं। बस आप मेरा साथ दें और मेरे साथ पिंडी चलें। माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी बच्ची। बेटी को इंसाफ दिलवाने के हौसले ने माँ को अनीला का हमदर्द बनाया।